الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس
والناس أجمعين. حاضرین اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عدم سے وجود بخشا، اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا، بعد ہو انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول فخر انسانیت سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد پچھلے کئی خطبے جمعہ کے اندر میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اور آج کی بھی اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی آیت کریمہ کو پھر سے دہرایا گیا ہے. آج میں یا ہم اور آپ جس نبی کی امت ہیں، اس نبی نے ہمیں اور آپ سے کتنا پیار کیا تھا اس کا تذکرہ ہو چکا تھا، گفتگو ہو چکی تھی، اور آج مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت سے پیار کیا، لگاؤ کی، الفت تھی، تو کیا ہم اور آپ اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے الفت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عملی طور پر آیا پورے ہیں یا ادھورے ہیں؟ اور ایک ضروری بات میں اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، ماں اور بہنوں سے غالباً اپنا آخری پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آج کے دن بڑے حساس اور بساس چلتے پھرتے نوجوان کی جو ناگہانی موت ہوئی، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں. میں آج آپ نے آخری پیغام کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ اللہ رب ذوالجلال نے اگر ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، تو اخروی والی زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ تیاری کر کے جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی حادثات میں مبتلا ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے، اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے اور دنیا فانی کو چھوڑ کر کے اور آخرت کی جو ہے عالم برزخ میں جا کر کے پہنچ جائیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا اعمال نہ ہو جس کے ذریعے سے قبر کے اندر ہماری نجات ہو سکے. میں تمام بھائیوں سے، تمام بزرگوں سے، نوجوانوں سے اپنا آخری پیغام آج دے کے جا رہا ہوں کہ جو ہے جس چیز کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی تھی کہ نیک اعمال اسے قرار دیا ہے کہ جو ہے نماز سب سے بہتر عبادت ہے اللہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. تو اچھے اعمال کی تشریح اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے جو ہے جو نیک عمل کریں اور عمل صالح کریں. اب نیک عمل اور عمل صالح ہے کیا؟ یہی نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں ہیں جو نیک اعمال سے وابستہ ہے. تو اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہے، اگر ہمارے پاس نماز نہیں ہے، اگر ہمارے پاس روزے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اور دیگر عبادات ہیں جو اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رسول کے ذریعے مبعوث فرمایا، تو بتاؤ اگر ہم ایکسیڈنٹ سے ہماری جو ہے انتقال ہوئی، یا ہم کسی جو ہے ہارٹ اٹیک کے شکار ہوئے، یا اچانک ہماری موت ہوئی اور ہم روزہ، نماز، صدقہ خیرات سے دور ہے،
تو بتاؤ ہم عالم برزخ میں قبر میں کیا لے کر کے جائیں گے؟ آج ہمارے وہ برادر جو قبر میں جن کو ہم نے آپ نے مدفون کیا، ان کے اعمال صالحہ جو ہوں گے وہی ان کے ساتھ قبر میں گئے اور کوئی چیز نہیں گئی۔ بڑے بڑے حویلیاں لوگ بناتے ہیں، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، لیکن کچھ لے کر کے نہیں گئے اور نہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اگر جاتے ہیں تو صرف نیک اعمال لے کر کے جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، یہ تمام چیزیں ہیں جو نیک اعمال ہے۔ تو میرا یہ آخری پیغام آپ لوگوں کے نام کہ اگر آپ کو اس اللہ رب الجلال نے اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا ہے، تو میرے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں جن کی عمر 60 سال کی ہو گئی ہے، ابھی آپ نماز کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی عمریں جو ہے 30-35 سال کراس کر گئی ہے، وہ نماز سے کوسوں دور ہے، جبکہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شاب النشا فی عبادت اللہ، کل قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو نوجوان، ایسا نوجوان جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو مستانی میں نہیں بتائی ہے، جس نے اپنی جوانی کو عیش و عشرت میں نہیں گزارا ہے، جس نے اپنی جوانی کو کھیل کود میں نہیں گزارا ہے، اگر گزارا ہے تو اللہ کی عبادت میں اور رزق حلال میں گزارا ہے، ایسے نوجوان کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اس نے عبادتیں کی ہے، اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے نیک اعمال کیے ہیں، ایسے نوجوان کے لیے اللہ تبارک و تعالی عرش وہاں میدان محشر میں سایہ نصیب فرمائے گا۔ نوجوانوں، آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے، آپ کی عبادتیں اتنی جو ہے محبوب ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں، لیکن نوجوانوں نے، بزرگوں نے تو نماز کو بالائے طاق رکھ دیا، صرف جمعے کی نماز کو ہم نے آپ نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ بہرحال میرا آخری پیغام ہے کہ آپ لوگ نوجوان، بزرگان سب مل کر کے ایک اللہ واحد کی عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے دنیا فانی والی جو زندگی ملی ہے اس زندگی میں اخروی والی زندگی، قبر والی زندگی کو ہم اور آپ بنا کر کے جائیں، ورنہ وہاں پچھتانا ہوگا۔ آئیے میں کچھ نقشہ قرآن مقدس نے کچھ نقشہ کھینچا ہے، جیسے کہ میدان محشر کا جب عالم ہوگا، لوگ اکٹھا جمع ہوں گے، جنت اور جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا ہوگا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہاں تو دو ہی جگہ ہوں گی، یا تو جنت یا تو جہنم۔ تو جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ وہاں جو ہے اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اولاد کو، سب کو وہ تلاش کریں گے کہ بھئی ہم تو جنت میں چلے آئے، لیکن ہمارے ماں باپ کہاں ہے، ہمارا بھائی کہاں ہے، ہمارا پڑوسی کہاں ہے، ہمارا جو ہے فلاں رشتہ دار کہاں ہے۔ اب دو لوگ خیال کریں گے کہ بھئی یہاں تو جگہ دو ہی ہے، یا تو جنت یا تو جہنم، تو اگر وہ جنت میں نہیں دکھائی دے رہے تو جہنم میں گئے ہوں گے۔ اللہ رب الجلال نے سورت یاد نہیں ہے، لیکن فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جب جنتی جنت میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں گے تو ان کو یہ سوچ ہوگی کہ آیا میرے بھائی، میری ماں، میری باپ، میرے والد، یہ رشتہ دار، دوست، احباب، یہ کہاں ہے، یہاں نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی سیر کرائے گا، اور بیچ کے جو راستے ہوں گے اسی میں کھڑکی کھولی جائے گی، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم ان کا بھی دیدار کر لو، ان کا بھی دیدار کر لو۔ جنتی تو بڑے عیش و آرام میں ہوں گے، بڑے خوشحال میں ہوں گے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، میرے زبان ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، صرف میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، اور یہ قرآن مقدس کی جو ہے آیت کریمہ ہے، فی جنات یتساءلون۔ وہ جنتی جو ہے سوال کر بیٹھیں گے
जहन्नमियों से कौन सा तुमने जुर्म किया था, कौन सा गुनाह किया था, कौन सी खता हुई। फी जन्नती यतसालून, जन्नती सवाल कर बैठेंगे कौन सी गलती हुई, कौन सी खता हुई, क्या तुमने गुण से कारी की थी, क्या खता की थी जिसके बुनियाद पर तुम यहां आकर पहुंच गए। कौन सा ऐसा घिनौना काम किया था, कौन सा ऐसा जो है किरदार अदा किया था, कौन सा ऐसा बुरा फेल किया था जिसकी बुनियाद पर तुम यहां आकर के पहुंच गए। दुनिया में तुम्हारा तो बड़ा नाम होता था, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े कारोबारी लोग थे, बड़े अमीर कबीर लोग थे, लोग तुझे सलाम करने के लिए आते थे, तुझे लोग सदर और जो है सेक्रेटरी चुनते थे, तुझे पंच और प्रधान चुनते थे। आखिर वजह क्या है, कौन सा तुमने जुर्म किया था जिसकी बुनियाद पर आज तुम जहन्नम में चले गए। फी जन्नाति यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, जहन्नमियों से सवाल होगा कि कौन सा ऐसा तुमने जुर्म किया जिसके बुनियाद पर तुम जहन्नम में चले गए, जिसके बुनियाद पर तुम्हारा ठिकाना ये हुआ। मा सलककुम फी सकर, तमाम जहन्नमी एक जबान होकर के बोल उठेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तमाम जहन्नमी एक जबान होकर बोलेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा जो सबसे बड़ा गुनाह, हमारा जो सबसे बड़ा गुनाह था, हमने जो सबसे बड़ा जुर्म किया था, हमारी जो सबसे बड़ी खता वो ये कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आज हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होती है, आज हम दुकानों पे बैठ कर गपाष्टी किया करते हैं, आज हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा होती है, आज हम बिस्तरों पर सोए हुए होते हैं, हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा जो लगाई जाती है, आज हम जो है रेडियो और मोबाइल में बिजी है। सबसे पहला जुर्म, सबसे पहली खता, सबसे बड़ी खता क्या खुद जो है बयान करेंगे, जिसको कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने महफूज कर दिया है कयामत तक के लोगों के लिए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म तो ये बना कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, लोग नमाज के लिए जाया करते थे, हम उनका मजाक उड़ाया करते थे। आज ऐसा भी हो रहा है, जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं ना, बड़े बड़े नमाजी हैं। यहां सबसे पहला सवाल जो हुआ कि कौन सा जुर्म तुमने किया, तो जहन्नम में जाने वाले जवाब खुद दे रहे हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मुकद्दस के अंदर महफूज कर दिया। वो ये कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। और दूसरा जुर्म वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और जो दूसरा जुर्म हमने किया, जो दूसरी खता हुई, वो हमने कभी गरीब मिस्कीन मुहताज को दी ही नहीं, उनको खाना दिया ही नहीं, उनकी खबरगिरी की ही नहीं। आज समाज में यही हो रहा है, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग हैं तो अमीर कबीर लोगों की दावत तो देते हैं, उनका खैर जो है खैरियत मालूम करते हैं, लेकिन जो बेचारे कमसिन हैं, जो बेचारे गरीब हैं, मुहताज हैं, वो आपके सामने हाथ नहीं फैला पा रहे हैं मारे शर्म के, उनकी जमीन जिंदा है, तो ऐसे लोगों की खबरगिरी हम कर ही नहीं पाते। तो दूसरा जुर्म जो बयान हुआ कुरान मुकद्दस के अंदर, और जहन्नमी खुद जो है कहते हैं, जिस जबान को जहन्नमी इकरार कर रहे हैं उसी जबान को रब्बुल जलाल ने कुरान मुकद्दस के अंदर महफूज कर दिया। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमने कभी गरीबों का ख्याल किया ही नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे, सारी चीजें करते थे, लेकिन जब कोई गरीब, कोई मुहताज, कोई यतीम अगर आता था तो उसे हम धुतकार दिया करते थे। ये दो ही जुर्म जिसको कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने महफूज कर दिया है। ये ऐसा जुर्म है, ये ऐसा घिनौना जुर्म है, और इतना बड़ा गुनाह है जिसकी बुनियाद पर लोग जहन्नम में चले गए। एक नुक्ता और मैं बता दूं
یہ تو رہے اللہ کے حقوق جس کو ہم نے آپ نے سماج کے مسلمانوں نے نوجوانوں نے بزرگوں نے اسے پامال کر دیا اسے ختم کر دیا کہ اللہ کے حقوق نماز روزہ صدقہ زکات حج یہ وغیرہ وغیرہ یہ سب اللہ کے حقوق ہیں تو اس کو تو ہم نے ختم کر دیا اور جس چیز کو ختم کرنا تھا اس چیز کو ہم نے اپنا لیا حقوق العباد بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو یہ اللہ کی رحم و کرم ہے کہ اسے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے لیکن اگر بندوں کے حقوق کو ہم نے غصب کیا ہے چاہے بھائی کا حق ہو ماں کا حق ہو بیوی کے حقوق ہو پڑوسی کے حقوق ہو رشتہ دار کے حقوق ہو بہن اور بھائی دونوں کے درمیان جو حقوق ہے ان حقوق کو اگر ہم نے غصب کر لیا ہے تو یاد رکھیں نماز کتنے بھی آپ کے پاس ہوگی روزہ زکات کتنا بھی ہوگا لیکن اگر حقوق العباد کو ہم نے غصب کیا ہے جان بوجھ کر کے ہڑپ لیا ہے جبرن زبردستی طاقت کی بنیاد پر عہدے کی بنیاد پر کرسی کی بنیاد پر تو یاد رکھو ہم سے آپ سے بڑا عہدے والا ہم سے آپ سے بڑا طاقت والا اللہ رب ذوالجلال ہے جو انصاف کرنے والا ہے ذرہ برابر بے انصافی نہیں ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر جانور بھی رہتے ہیں دنیا کے اندر جانور رہتے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر سینگ والی جانور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر جبرن زبردستی اگر مار دیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو بھی بدلہ دلایا جائے گا بغیر سینگ والی کو سینگ اور سینگ والی کو بغیر سینگ بنا کر کے بدلہ وہاں دلا دیا جائے گا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے ہم اندازہ لگا لیں کہ جب اس طرح کا انصاف ہوگا تو ہم آج سماج کے مسلمان بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بڑے بڑے وزیر بادشاہ جو یہ غاصب ہے دوسروں کی جائیداد بھائی کی جائیداد پڑوسی کی جائیداد یا جو ہے لوگوں کے حقوق جو غصب کرتے ہیں ہضم کر جاتے ہیں ڈکار جاتے ہیں اپنے چرب زبان کے ذریعے اپنی جو ہے زبان جن کی زبانیں تیز ہوتی ہے اور زبان چلانے میں وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ناجائز طریقے سے بھی جو ہے قبضہ جما لے جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں ایک نماز دوسرے یتیموں مسکینوں کی دیکھ بھال اس کو ہم نے ختم کر دیا اور جس چیز کو ختم کرنا تھا اس کو ہم نے اپنا لیا یعنی بھائی کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق کو ہم نے غصب کرنا شروع کر دیا دو وجہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہماری آپ کی سماج کے مسلمانوں کی ماؤں کی بہنوں کی کسی کی جو ہے نجات نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں پائے جائیں گے امید مت رکھو کہ ہماری نجات ہو جائے گی حتی الامکان جہاں تک ہو سکے جتنا جانکاری میں ہو آ جائے اتنے پر فوراً عمل کرنا شروع کر دو تب جان لو تب سمجھو کہ کچھ امید کی جا سکتی ہے ویسے تو نا امیدی کفر ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو لیکن جب اعمال ہمارے صحیح ہوں گے تب نا اللہ کی فرض کردہ چیزوں کی جب ہم عامل بن جائیں گے تب نا حقوق العباد کی جب ادائیگی کریں گے تب نا تب تو مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور غاصب ہو گئے زمینیں ہڑپ لی جائیداد ہڑپ لی پیسے ہڑپ لیے تمام چیزیں غصب کر رہے ہیں زبردستی جبرن عہدے کی جو ہے بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر اور ہم نماز پڑھتے رہے تو یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے یہ بھی یاد رکھے اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام نوجوانوں کو میرا پھر آخری پیغام کہ لوگوں نوجوانوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تیسرے سال دلی کے اندر ایک عالم دین خطبہ دے رہے تھے جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں منبر سے اترے نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے فوراً ان کی موت ہو گئی کیا بھروسہ ہے میں ابھی بول رہا ہوں موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں لہذا میرا پیغام ہے تمام لوگوں کے نام کہ آپ لوگ نوجوان بزرگان سب اللہ کی عبادت میں لگ کر کے اور دنیا فانی کے اندر جو زندگی ملی ہے اس زندگی کے اندر قبر والی زندگی کو بنانے کی بھرپور کوشش کیجیے ورنہ ہماری اور آپ کی نجات نہیں ہو پائے گی اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا
قرآن مقدس کی آیتیں کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پچھلے کئی خطبے میں پڑھا تھا، اسی کو آج میں نے پھر ریپیٹ کر دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم آپ سماج کے تمام لوگ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں، مسلمان نہ کہیں، جب تک اپنے تمام جائیداد سے، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے محبت نہ ہو جائے۔ یعنی جو جو فرمان انہوں نے جاری کیے ہیں، جیسے مثلا آج ہمارے نوجوان بچے بال کٹنگ کٹاتے ہیں جو عجیب طرح سے لگتا ہے، جس میں انسانیت کی کوئی بو نہیں آتی ہے، وہ ہمارے ہی گھر کے بچے ہیں، بیچ میں بڑے بڑے بال، کنارے بالکل صفا چٹ، یہود اور نصارہ کی جو ہے تہذیب و تمدن کو اپنانے والے، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ اگر ہمارے بچے اس طرح سے کام کریں، اگر ہم نہ ٹوکیں نہ روکیں تو یہ ہماری گرفت ہوگی اس پر۔ یہ اللہ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو احکام ہے، یہی تو فرمان ہے۔ تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کے اہل و عیال، اس کے اولاد سے زیادہ، اس کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ہم اور آپ کو زبانی بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی ضمیر مردہ ہے۔ شیخ حمید الدین جو بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک کھجور کا باغ تھا، اور وہ ہمیشہ اس کھجور کے باغ میں جو ہے جایا کرتے تھے، اور اس باغیچے کے اندر ایک عالی شان محل تھی۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو صرف قرآن اور حدیث کا ایک جملہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، اور اگر ہماری ضمیر مردہ ہے تو قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے والناس تک کی پوری آیتوں کی تشریح کی جائے پھر بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو شیخ حمید الدین کا جو بہت بڑا باغیچہ تھا، اس میں عالی شان محل بنا ہوا تھا، اور جب بادشاہ جاتے تھے تو اس میں آرام کیا کرتے تھے، اور بستر وغیرہ لگانے کے لیے ایک لونڈی کو مقرر کیا تھا، ایک خادمہ رکھا تھا، نوکرانی۔ اتفاق سے ایک دن نوکرانی نے بستر لگا دیا اور اس پر جو ہے خود لیٹی اور بے ساختہ نیند آ گئی، کیونکہ آرام دہ بستر رہا ہوگا۔ تو وہ لونڈی لیٹی اور بے ساختہ اسے نیند آ گئی۔ اب بادشاہ جب پہنچا تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ جس چابک سے اپنے گھوڑے کو جو ہے ہانکا کرتا تھا، اسی چابک سے اس سونے والی لونڈی کو، نوکرانی کو مارنا شروع کر دیا۔ 1 2 3 4 5 کوڑے لگائے، فوراً اس کی آنکھ کھلی، ایک کوڑے لگے تیسے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں کوڑا لگتا گیا، اور وہ لونڈی جو ہے بجائے رونے کے ہنستی چلی جا رہی تھی۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ آخر میں اسے پیٹ رہا ہوں اور وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے ہنس رہی ہے بجائے رونے کے۔ بادشاہ نے چابک کو روک لیا اور اس لونڈی سے پوچھا، نوکرانی سے پوچھا کہ میں تجھے پیٹ رہا ہوں اور تو بجائے رونے کے ہنس رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لونڈی کی آواز، زبان سے جو نکلے ہوئے جملے تھے، کہا بادشاہ سلامت، میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ اتنی معمولی سی نیند کے لیے جب اتنی سخت سزا ہے تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا، یا اس شخص کا حال کیا ہوگا جو ہمیشہ اس بستر مبارک پر جو ہے آرام کیا کرتا ہے۔ جیسے میں نوکرانی ہوں، غلام ہوں، آپ مالک ہیں، تو آپ بھی کسی کے غلام ہیں، آپ کا مالک کوئی اور ہے، یعنی اللہ ہے۔
تو جب اتنی معمولی سی نیند کے لیے جب اتنی سزا مجھے مل رہی ہے تو جو روزانہ اس پر آرام کرتا ہے اس کو کتنی سزا ملے گی؟ بادشاہ کے جو ہے ہاتھ سے وہ چابک زمین پر گرا اور بادشاہ نے جو ہے فوراً توبہ کی اور بجائے سلطان کے بجائے بادشاہت بادشاہت کھیلنے کے اس نے استعفیٰ دے دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اللہ کی ریاضت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے سلطنت کو ٹھوکر مار دی۔ بتاؤ ضمیر اس کی زندہ تھی، ایک جملہ نوکرانی غلام لوڑی کی ایک جملے نے اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اسے سلطنت کو ٹھوکر مار دی اور وہ علماء کی صحبت میں رہنے لگے اور اچھے خاصے نیک انسان بن کر کے انہوں نے اپنی زندگی بتائی۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے آپ سے محبت کی ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ کم از کم ہم نہ زیادہ صحیح تو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، ان تمام چیزوں کو یا اپنے لباس کو جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق استعمال کریں، یا اپنے بچوں کی تربیت جو دے وہ صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق ان کی تربیت دے۔ ایسا نہ ہو کہ یہی بچے ہمارے لیے جان وبال بن جائے اور ہماری جو ہے زندگی جو ہے اجیرن ہو جائے اور مرنے کے بعد والے قبر کی بھی زندگی جو ہے ہماری تباہ ہو جائے۔ آئیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بھی کتنا محبت کرتے تھے، کیسے محبت کرتے تھے۔ زید بن حارثہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، آپ کے چہیتے غلام بھی ہیں۔ زید بن حارثہ جو بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے، زید بن حارثہ کو کسی ڈاکو نے اغوا کر لیا اور وہ ڈاکو نے جب اغوا کر لیا اور اغوا کرنے کے بعد جو ہے بیچ دیا اور بکتے بکاتے حکیم ابن حزام کے پاس پہنچے اور حکیم ابن حزام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ زید بن حارثہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی جو ہے فرما برداری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اتفاق سے کچھ عرصہ بیت گیا، کچھ عرصے کے بعد زید بن حارثہ کے والد محترم کو پتا چلا کہ میرا لڑکا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ کچھ تحفے تحائف لے کر کے زید بن حارثہ کے والد محترم کچھ تحفہ تحائف لے کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میرا بیٹا ہے زید بن حارثہ؟ کہا ہاں ہے۔ کہا بلائیے۔ زید بن حارثہ کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتا ہوں، ہمارے ابو ہیں۔ ان سے پوچھا کہا یہ ہمارا بیٹا ہے؟ کہا کہ زید اب میری طرف سے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر جا سکتے ہو، کیونکہ تمہیں ڈاکو نے اغوا کیا، تم بکتے بکاتے میرے پاس پہنچے اور آپ کے والد کو پتا چل گیا وہ آئے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہیں کہ اے ابو جان، آپ ضرور ہمارے ابا جان ہیں، آپ جو ہے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن جو پیار، جو محبت، جو الفت، جو شفقت میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے وہ کسی اور میں نہیں۔
لہذا آپ جا سکتے ہیں، میں نبی کی خدمت میں ہی رہوں گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹے تم غلامی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ابو جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا ویوہار بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی نرالا ہے۔ جذبہ الفت میرا ناقابل منظور ہے، جذبہ الفت میرا ناقابل منظور ہے، باپ کیا ساری خدائی پر انہیں ترجیح ہے۔ زید بن حارثہ نے تمام چیزوں کو ٹھوکر مار دی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کردار تھا کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم سماج کے تمام لوگ بھی اسی نبی کے چاہنے والے، اسی نبی کے امت ہیں، اور اسی نبی کے احکام سے ہمیں اور آپ کو اتنی دوری، پھر بھی جنت میں جانے کے پورے 100% حقدار۔ یہ کہاں کا جو ہے انصاف ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہماری طرف سے، ہماری زبان سے نکلے ہوئے جتنے الفاظ تھے، قرآن سے، حدیث سے، یہ آخری پیغام آپ لوگوں کے نام تھا۔ اور میں ایک اعلان اور کر دوں کہ ہمارے عزیز محمد سمیع جو آپ کے مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم کے جو چاہے مان لیجیے ناظم، چاہے خزانچی، چاہے محاسب، کچھ بھی مان لیجیے، سب کچھ انہیں کے ذمہ ہے، بقیہ تمام عہدے داران سمجھ لیجیے کہ کچھ نہیں خیال کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں انہوں نے ایک باقاعدہ نوٹ بک سالانہ جو ہوتا ہے حساب کتاب، وہ جو ہے لے کر کے آئے ہیں، اور ان کے طرف سے ایک امانت انہوں نے دی تھی کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ نوٹ بک میں تمام اخراجات جو آمدنی ہے، جو خرچ ہوئے ہیں، اس میں درج ہے۔ جن بھائیوں کو حساب لینا ہے حساب لے لے، یا جن بھائیوں کو کمیٹی بدلنا ہے، اسٹاف بدلنا ہے، مولوی ماسٹر کو بدلنا ہے، ان تمام چیزوں کا بیورا، تمام چیزوں کا مشورہ آپ بذات خود بیٹھ کر کے کر لیجئے گا، فیصلہ آپ کر لینا۔ یہ تمام جو باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔